صدی کا سب سے شاندار گول کرنے والا جذباتی باصلاحیت اور شوخ کھلاڑی میراڈونا ارجنٹینا کے تنازعات میں گھرے عظیم فٹ بالر ڈیگو میراڈونا کی زندگی پر نظر۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ڈیگو میراڈونا دنیا فٹ بال میں ایک شاندار، غیر معمولی، باصلاحیت، جذباتی اور متنازع نام جو اس کھیل کے چند ایسے کھلاڑیوں میں سے تھا جس میں خداداد صلاحیت تھی۔ ایک ایسا نام جس میں جرأت، شوخی، تیز رفتاری اور وین کا ایک ایسا نادر امتزاج تھا جس نے مداحوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے متنازع ہینڈ آف گاڈ گول سے اپنے شائقین اور حامیوں کو مشتعل بھی کیا، نشے کے عادی بن گئے اور ذاتی زندگی میں بحرانوں کی زد میں بھی آ گئے۔ چھوٹے قد کے شاندار فٹ بالر 60 برس قبل ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس ایرس کے شیٹی ٹاؤن میں پیدا ہونے والے ڈیگو ارمانڈو میراڈونا غربت سے نکل کر جوانی میں فٹ بال کے سپر سٹار بن گئے، جنہیں کچھ لوگ برازیل کے پیلے سے بھی بڑا فٹ بال کھلاڑی مانتے ہیں۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی فٹ بال کھلاڑی کے لیے ہونے والی ایک رائے شماری میں ارجنٹینا کی اس غیر معمولی اور خداداد صلاحیت والے کھلاڑی، جس نے 491 میچوں میں 259 گول کیے تھے، اپنے جنوبی امریکہ حریف کو مات دی تھی، لیکن فیفا کی جانب سے ووٹنگ کے قواعد تبدیل کرنے کے بعد دونوں کھلاڑیوں کو اس اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ میراڈونا نے کم عمری سے ہی فٹ بال کے کھیل میں حیرت انگیز صلاحیت اور مہارت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کم عمری میں ہی وہ لاس سبلسٹاس کی یوتھ ٹیم کے کپتان بن گئے تھے اور اپنی ٹیم کو لگاتار مقابلوں میں ناقابل شکست بنائے رکھا اور صرف 16 سال اور 120 دن کی عمر میں بین الاقوامی مقابلے میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ عام ایتھلیٹس کی طرح لمبے چوڑے نہیں تھے، بلکہ صرف 5 فٹ 5 انچ کے چھوٹے قد کے مالک تھے، لیکن ان کی مہارت، پھرتی، نظر، گیندوں پر کنٹرول، گیند کو پاس کرنے کی صلاحیت، ان کی رفتار اور اکثر اوقات زیادہ جسمانی وزن پر بھاری پڑ جاتی تھی۔ شاید ان کے لیے مخالف ٹیم کے دفاعی کھلاڑیوں کے گرد دوڑنا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن انہیں ڈاج کرنے کا ہنر بہت اچھا آتا تھا۔ ہینڈ آف گارڈ اور صدی کا بہترین گول میراڈونا کے ارجنٹینا کے لیے 91 بین الاقوامی میچوں میں 34 گول ان کی تیز اور مختصر بین الاقوامی کیریئر کے ایک حصے کی داستان سناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو 1986 میں میکسیکو میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں فتح دلوائی اور 4 برس بعد دوبارہ فائنل میں پہنچایا۔ 1986 کے ورلڈ کپ مقابلے کے کوارٹر فائنل میں ایک ایسے تنازع کی نشاندہی کی گئی جس کے بعد میں ان کی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ مقابلہ تھا ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان، جو پہلے ہی ایک کشیدہ صورتحال اختیار کر چکا تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے مابین فاکلینڈ کی جنگ صرف 4 سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور میدان میں یہ مقابلہ اور بھی کانٹے کا ہو چکا تھا۔ میچ کے 51 منٹ گزر چکے تھے اور دونوں ٹیم کی جانب سے اب تک کوئی گول نہ ہوا تھا۔ اسی اثنا میں میراڈونا انگلینڈ کے گول کے قریب حریف گول کیپر پیٹر شلٹن کے ساتھ ہوا میں اچھلے اور فٹ بال کو مکہ مار کر گول کر دیا۔ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ گول کچھ میراڈونا کے سر پر لگنے اور کچھ خدا کے ہاتھ کی مدد سے ہوا تھا، لیکن اس متنازع گول کے چند منٹ بعد ہی انہوں نے ایک شاندار اور حیران کن گول کر دیا جسے صدی کا سب سے شاندار گول قرار دیا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاف میں گیند کو حاصل کرتے ہوئے بائیں جانب سے متعدد کھلاڑیوں کو تیزی سے آڑے ترچھے انداز میں ڈاج کرتے ہوئے انگلینڈ کے گول کیپر کا محاصرہ توڑتے ہوئے گول کیا تھا۔ بی بی سی کمنٹیٹر بوری ڈیویس کا کہنا تھا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ شاندار تھا، اس گول کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، یہ مکمل طور پر ایک فٹ بال جینیس کا کمال تھا۔ اس مقابلے کے بعد انگلینڈ کوارٹر فائنل ہار گیا تھا اور ارجنٹینا اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا، اور اس موقع پر میراڈونا کا کہنا تھا کہ مقصد ایک میچ جیتنے سے زیادہ انگریزوں کو مقابلے سے باہر کرنا تھا۔ نپولی کلب کا ہیرو جسے منشیات کی لت نے جکڑ لیا۔ میراڈونا نے کسی ٹیم میں شمولیت کے ملنے والی رقم کا عالمی ریکارڈ 2 مرتبہ توڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے سن 1982 میں اپنے ملک کے کلب ٹیم بوکا جونیئرز کو ہسپانوی ٹیم بارسلونا کے لیے 3 ملین پاؤنڈ کی عوض چھوڑ، اور پھر 2 برس بعد بارسلونا کو اطالوی فٹ بال کلب نپولی کے لیے 5 ملین پاؤنڈ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ اسٹیڈیو سان پاولو میں ایک نئے ہیرو کی طرح ہیلی کاپٹر میں آئے تھے اور اس وقت ان کے استقبال کے لیے 80,000 سے زیادہ مداح موجود تھے۔ انہوں نے اٹلی میں اپنے کیریئر کا بہترین فٹ بال کھیلا۔ مداحوں کی مدد اور حوصلہ افزائی سے انہوں نے سن 1987 اور 1990 میں اپنی ٹیم کو لیگ فٹ بال میں پہلی مرتبہ ٹائٹل فتح دلوائی اور 1999 میں یویفا کپ جتوایا تھا۔ ان کی پہلی فتح کا جشن 5 روز تک جاری رہا اور ہزاروں مداح سڑکوں پر موجود رہے، لیکن میراڈونا کا اتنی توجہ اور امیدوں سے دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا تھا، یہ بہت شاندار شہر ہے لیکن میں بمشکل یہاں سانس لے پاتا ہوں، میں آزادانہ طور پر یہاں گھومنا چاہتا ہوں، میں کسی بھی اور شخص کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ اسی دوران وہ بری طرح سے
کمپیوٹر کرائم سینڈیکیٹ سے جڑ گئے، کوکین کی لت میں پڑ گئے اور بچوں کی حوالگی سے متعلق قانونی مقدمات میں الجھ گئے۔ اٹلی میں کھیلے گئے ورلڈ کپ 1990 کے فائنل مقابلے میں جرمنی سے 1-0 سے شکست کے بعد ان کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا اور ان پر 15 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ وہ واپس آئے، انہوں نے خود کو سنبھالا اور بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ میں 1994 کا ورلڈ کپ کھیلا، لیکن ورلڈ کپ کے دوران ایک گول کرنے کے بعد ان کا پورا منہ کھول کر کیمرے کے سامنے جشن دیکھنے والوں کے لیے پریشان کن تھا۔ میراڈونا کو اس ٹورنامنٹ کے دوران ممنوعہ مواد ایفیڈرین استعمال کرنے کے علم ہونے پر ٹورنامنٹ کے وسط میں ہی باہر نکال دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی 3 برس بعد منشیات کے استعمال کے باعث تیسری مرتبہ ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہوں نے اپنی 37ویں سالگرہ پر فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن ذاتی زندگی میں مسائل اور مشکلیں جاری رہیں۔ میراڈونا کو صحافیوں پر ایک رائفل سے فائر کرنے کے جرم میں 2 برس اور 10 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میراڈونا کو شراب پینے اور کوکین کے استعمال کے باعث متعدد صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا وزن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور ایک وقت میں وہ 128 کلو کے تھے اور انہیں سن 2004 میں بھی دل کا دورہ پڑا تھا اور انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کروایا گیا تھا۔ انہوں نے گیسٹرک بائی پاس سرجری کروا کر اپنے موٹاپے پر قابو پانے کی کوشش کی اور نشے کی لت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیوبا میں وقت گزارا۔ اس سب کے باوجود میراڈونا کو سن 2008 میں ارجنٹائن کی قومی ٹیم کا مینیجر نامزد کیا گیا۔ ارجنٹائن ان کی سرپرستی میں ورلڈ کپ 2010 کے کوارٹر فائنل تک ہی پہنچ سکی۔ یہاں جرمنی سے 4-0 سے شکست کے بعد انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف ٹیموں کے لیے بطور مینیجر خدمات سر انجام دی، لیکن مسلسل آرا تقسیم کرتے رہے اور شہ سرخیوں کی زینت بھی بنتے رہے۔ انہیں اپنے ہونٹ کی سرجری بھی اس وقت کروانی پڑی تھی جب ان کے پالتو کتے نے انہیں کاٹا تھا اور انہوں نے اس بات کا کھلے عام اعتراف کیا تھا کہ ان کا بیٹا ڈیگو ارمانڈو جونیئر اضافی ازدواجی تعلق سے پیدا ہوئے۔ ان کی بے ہنگم زندگی کا ایک اور منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب وہ روس میں ورلڈ کپ 2018 کے ارجنٹائن اور نائجیریا کے درمیان کھیلے جانے والے میچ دیکھنے گئے۔ انہوں نے اس دوران اپنے بارے میں ایک بینر اٹھایا، نائجیریا کے مداح کے ساتھ ناچے، میچ سے قبل دعا مانگی، لیونل میسی کے ایک گول پر خوب جشن منایا، میچ کے دوران سو گئے اور پھر ارجنٹائن کے دوسرے گول پر دونوں ہاتھوں کے بیچ کی انگلی دکھا کر جشن منایا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں اس میچ کے بعد طبی امداد کی ضرورت بھی پڑی۔ ذلت آمیز، متاثر کن، ولولہ انگیز، عظیم، شوخ ڈیگو میراڈونا ایک زندگی جو معمولی ہرگز نہیں تھی۔